تو میرے دوستو اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو لوٹا لے، قضا کر لے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھولے ہوئے نماز جو ہے نا یا نیند والی نماز تو قضا کریں گے، لیکن جو جان بوجھ کے قضا کریں اس کی نہیں لوٹتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جان بوجھ کے قضا کی یعنی اس لیے کیوں لوٹے گی؟ تو میں نے کہا جو جان بوجھ کے اللہ کے رسول کے مقابلے میں جنگ کرنے آئے، بعد میں معافی مانگے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کلمہ مجھے قبول ہے۔ حضور فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ کافر کلمہ پڑھ لے پچھلے سارے گناہ معاف ہے۔ تو جس بیچارے نے بھول کے نماز چھوڑی یا جان بوجھ کے چھوڑی، بعد میں تنبیہ ہوئی، بعد میں فکر ہوئی اور توبہ کی اور اب لوٹائے، تو کیوں نہیں لوٹتی بھائی؟ وہ بھی لوٹا سکتے یار۔ ایک بھولے سے چوری کرے وہ بھی واپس کر دے، ایک جان بوجھ کے کرے وہ بھی واپس کر دے، اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ خالی استغفار نہیں ہے۔ میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جن نے 3 سال کی نمازیں قضا لوٹائی ہیں، 3 سال کی۔ انہوں نے حساب لگایا ہر سال میں کتنی نماز ہے۔ مرد جو 1 سال کی نماز پڑھتا ہے وہ 2190 نماز ہے ایک دن کی۔ وطر کو اس میں شمار کریں گے 6 نمازوں کے حساب سے، کیونکہ وطر کی قضا لوٹتی ہے نا، تو 5 فرض اور 6 وطر کر لیں تو 2190 بنے گا۔ 10 کم 2200 نمازیں 1 سال کی ہیں۔ یہ 1 سال کی قضا آپ لوٹائیں۔ اور قضا لوٹانے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو عوام سمجھتی ہے کہ صبح کے وقت صبح لوٹے گی، ظہر میں ظہر لوٹے گی، عصر عصر، مغرب مغرب، مغرب عشاء عشاء، یوں نہیں ہے۔ آپ کسی وقت ٹھہر کے 5 اکٹھی لوٹا لیں۔ آپ صبح کے وقت ظہر لوٹا لیں، ظہر کے وقت عصر لوٹا دیں، عصر میں مغرب، مغرب پہ عشاء لوٹتی ہے۔ بھائی اللہ کا قرضہ ہے، کسی ٹائم بھی جا کر دے دو، اس کے لیے کوئی وقت۔ ہاں 3 اوقات میں نماز نہ پڑھیں۔ نمبر 1 جب سورج چڑھ رہا ہو، نمبر 2 جب عین سورج غروب ہو رہا ہو، مغرب سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، نمبر 3 جب سورج زوال کے لیے بالکل درمیان میں ہو۔ یہ کوئی 10 منٹ کا ٹائم، 15 منٹ کا ٹائم بنتا ہے۔ اگر 15 بھی ملائے تو 15 3 45 منٹ ہے، باقی 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے 15 منٹ آپ کی نماز لوٹتی ہے۔ تو بھائی آپ نماز لوٹا سکتے ہیں۔ آپ حساب لگا لیں، میں نے شروع کر دینا ہے قضا، آپ کی نمازیں لوٹنا شروع ہو جائیں گی، اور موت سے پہلے نمازیں قضا لوٹ گئیں، بندے کے عذاب ختم، اللہ راضی۔ تو یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نمازیں لوٹ سکتے ہیں، ایک دن میں 10 نمازیں آپ لوٹا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، لیکن قضا نماز لوٹانا جائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی ہاں مغرب سے تھوڑا ٹائم پہلے چھوڑ دیں، تاکہ سورج کے غروب کے وقت جو شیطان وہاں جاتا ہے اس کے سجدے والی بات والا معاملہ بھی نہ آئے۔ رات میں کٹنگ کے لیے ایک جگہ بیٹھا تھا، تو وہاں ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ استاد جی صبح کی نماز مجھ سے رہ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا 2 الارم لگاؤ، ایک باہر کا ایک اندر کا۔ کہتے باہر کا الارم تو لگتے ہیں، اندر کا کیا؟ میں نے کہا دل کو سمجھاؤ نا کہ صبح نماز کے وقت اٹھنے کی سختی، نیند چھوڑنے کا احساس مجھے قبر کی روشنی بنا کے دے گا۔ یہ اندر کا الارم ہے، دل کا صرف باہر کا الارم آپ لگا رہے ہیں۔ اور سورۃ کہف کی آخری 5 آیات میں کئی برکتیں، ان میں ایک برکت یہ ہے کہ جو یہ پڑھ کر رات کو سوتا ہے اسے اللہ رب العزت کی طرف سے صبح نماز میں جگا دیا جاتا ہے۔ اور سستی اپنی ہے کہ پھر بندہ سو جائے، یہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آنکھ نہیں کھلی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ صبح نماز سورۃ الکہف یہ 16ویں پارے میں ختم ہو رہی ہے، آخری 5 آیات۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس سے لے کر سورت کے آخر تک، جہاں سورت ختم ہو جاتی ہے، آخری 5 آیات۔ تو میں نے کہا یہ پڑھ لیا کریں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جو نماز قضا ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہتے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا بہت بڑا جرم ہے، خالی معافی مانگنے سے نماز معاف نہیں ہوتی، نماز قضا دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سنت نہیں پڑھیں گے کیونکہ سنت کی کوئی قضا نہیں ہے، فرض کی قضا ہے اور وطر کی قضا ہے۔ فرض بھی آپ کو پڑھنے ہوں گے، اگر سفر میں قضا ہوئے تو 2 رکعت، حضر میں قضا ہوئے تو 4 رکعت، اور وطر بھی آپ کو پڑھنے ہوں گے عشاء کے، باقی سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بات تم سے کہتا ہوں، اگر نماز قضا ہو گئی ہے، جس ٹائم اٹھے ہو فوراً استغفار کرو، توبہ کرو، وضو کرو اور نماز قضا لوٹا لو۔ کہتے اس طرح بھی ہوتی ہے۔ پھر میں نے اسے حدیث پاک سنائی۔ یہ جو علماء آخری سال میں پڑھتے ہیں نا، آخری سال 8واں سال علم کو، اسے کہتے ہیں دورہ حدیث۔ دورہ حدیث میں اور کتابیں بھی ہیں لیکن سیاستہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ سیاستہ حدیث پاک کی 6 بنیادی بڑی کتابوں کا نام ہے جو نصاب دورہ حدیث کی بڑی کتابیں ہیں۔
बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, 6 किताबें। ये सियासत्ता में मुकम्मल हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल जा रहे हैं एक रास्ते में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में नमाज सुबह एक कज़ा हुई है हुज़ूर अलैहिस्सलाम से। क्यों? उम्मत को सिखाया जा रहा था। वाक़या ये है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते वक्त फरमाया सुबह कौन जगाएगा? हज़रत बिलाल ने कहा या रसूलल्लाह मैं जगाऊँगा। कहा जी ठीक हो गया। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं बड़ा तगड़ा बन के और बड़े हिम्मत करके ना ऊँट के साथ उसकी कमर में यूँ टेक लगा के बैठ गया और बिल्कुल मशरक़ की तरफ मुँह किया हुआ था कि बस जैसे परा फूटे और सुबह सादिक का ऐसे तुलू हो ना कुछ, मैं अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम को नमाज के लिए बेदार कर दूँ। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की करनी थी। रब की तरफ से कातिब तकदीर कुछ और लिख चुका था। हज़रत बिलाल कहते हैं मेरी आँख उस वक्त खुली जब सूरज सामने चढ़ा हुआ था। मैं पूरे 6 किताबों की सही हदीस पढ़ रहा हूँ। इस हदीस का नाम है लैलतुत तारीस। ये 8वें साल में आलम को पढ़ाई जाती है। हज़रत बिलाल कहते हैं न मुझे आसमान आसमान लगता था न ज़मीन ज़मीन लगती थी, क्या हो गया? और रसूल खुदा की तरफ से मुझे बेदार किया गया। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं खुद को देखता तो आज जी चाहता ज़मीन में गड़ जाऊँ, और उधर देखता कि रसूलुल्लाह समेत सबकी नमाज नहीं हुई, नमाज सुबह जिसमें अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन मौजूद है। तो मुझे एक तसल्ली होती कि यार कोई हल निकलेगा सही, या कोई अल्लाह वही उतारेंगे या कोई मसले का जवाब आएगा। सैयदना बिलाल इसी कश्मकश में है। सहाबा उठ गए, सारे परेशान हैं। हुज़ूर अस्सलाम ने फरमाया बिलाल को बुलाओ। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं शायद अपने कदमों पे चल के गया, वरना मुझे नहीं पता कि जब मैं अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा बिलाल क्या बना, क्या हुआ? कहते हैं मेरे मुंह से एक जुमला निकला, अल्लाह के रसूल ने वो जुमला पसंद फरमाया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, जिस रब ने इन सब पर आप समेत नींद तारी की है ना, उस अल्लाह ने मेरे ऊपर नींद तारी की है, मेरी ज़ाती कोई गफलत नहीं है। कहते हैं अल्लाह के रसूल उठे, सहाबा कराम को फरमाया वज़ू करो। सब ने वज़ू किया। इशराक का वक्त गुजर चुका था। वज़ू करके दोबारा सुबह की नमाज को क़ज़ा लौटाया, थोड़ा वहाँ से हट के दूसरी जगह पे। जब क़ज़ा लौटाया तो फिर हमें समझ आया कि अगर उम्मत से कभी नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसके दोबारा पढ़ने का तरीका अलहदा भी है और बाजमात भी है। हमें मसला समझ आ गया। तो मेरे दोस्तों, नींद में नमाज निकल जाए और आंख बिल्कुल न खुले, ये गुनाह नहीं है। गुनाह तब है जब आंख खुली, आपको पता है मैं नमाज के लिए उठूं और फिर सुस्ती करके सो जाओ, तब गुनाह है। पैगंबर तो गुनाहों से पाक है। जब मालूमात ही नहीं है कि सुबह के लिए उठना है, पता ही नहीं है, अजान ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं है, तो अब तो गुनाह नहीं है। तो ये जब गुनाह नहीं था ये नमाज कज़ा करना, ये शान नबुव्वत के लायक था, तो हुजूर से करा के उम्मत के लिए रोल मॉडल और आइडियल बना दिया गया और सबक दे दी गई।